اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت بار بے شمار درود و سلام۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ہماری آج کی ویڈیو میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے وظیفے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ پر ہے۔ اس کی برکتیں کیا ہیں، اس پر اعتراض کرنے والے کیا اعتراض کرتے ہیں اور ان کا جواب کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے وظیفے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ کے معنی پر غور کریں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر مجھے کچھ عطا فرمائے، اور یہ وظیفہ گزشتہ کئی صدیوں سے مشائخ اور علماء کرام کے ہاں پڑھا جا رہا ہے، مگر دور حاضر میں کچھ لوگ اس وظیفے پر اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ غوث اعظم سے کچھ مانگنا یا مدد طلب کرنا یا شرک ہے یا غلط ہے۔ تو آئیے پہلے اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی مومن سے کچھ مانگنا یا مدد طلب کرنا شرک ہے یا غلط ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انسانوں سے مدد طلب کرنے کا واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے؟ تو حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر انسان سے مدد طلب کرنا واقعی شرک ہے تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر نے شرک کیا؟ معاذ اللہ، سوچنے والی بات ہے نا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ شرکیہ کلمات اپنے قرآن پاک میں کیوں منتقل فرمائے؟ اگر یہ شرک ہوتا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان الفاظ کو قرآن مجید فرقان حمید میں نہ نازل فرمایا ہوتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی جگہ پر قرآن مجید میں مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے اعتراض کرنے والوں سے میں پوچھتی ہوں کہ اگر جب آپ کو کبھی بھی ہلکا سا بخار بھی آ جائے تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ سیدھا اللہ سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ تو سیدھا اللہ سے مدد مانگا کریں کہ اے اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہی شفا دینے والی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی شفا دینے والا نہیں ہے، لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اور ایک ڈاکٹر جو کہ وسیلہ بنتا ہے آپ کے علاج و معالج کا، اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، تو بالکل اسی طرح اگر آپ بھی کسی ولی اللہ کے در پر جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس اپنے کامل ولی اللہ کے صدقے ہمیں عطا فرما، تو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اس وظیفے کی برکت کی طرف اور اس کے طریقہ کار کی طرف۔ تو ناظرین گرامی، اس وظیفے کی فضیلت اور برکات کی طرف اگر دیکھیں تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس وظیفے کی تائید فرماتے ہوئے اس کی برکات میں لکھتے ہیں، جو شخص مصیبت میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کی مصیبت دور ہوگی، اور جو غم اور اذیت کی شدت سے میرا نام لے اور مجھے پکارے تو اس سے شدت اور سختی دور ہوگی۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی حاجت کے لیے حق تعالیٰ کے حضور میرا وسیلہ پیش کرے تو اس کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ اور اسی طرح سلطان العارفین حضرت صحیح سلطان باہو نے اپنی تصانیف میں متعدد مقام پر طلبان مولا کو یہ رہنمائی دی ہے کہ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے یا کوئی رجت پیش آ جائے اور اس پریشانی کے عالم میں مصیبت زدہ شخص پورے یقین اور اعتماد سے اگر یہ کلمات پڑھے، یا شیخ عبدالقادر جیلانی فی سبیل اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کی برکت سے چند لمحوں میں اذیت زدہ شخص کو مصیبت سے رہائی مل جاتی ہے۔
مزید سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص معرفت الہی اور فکر کی غرض سے یہ وظیفہ باقاعدگی سے پڑھتا ہے تو اس پر ابتدا و انتہا کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے اور وہ خدایت و معرفت اور ولایت فکر کے کمال پر پہنچ جاتا ہے، اور دین و دنیاوی کی ہر حاجت کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی اہم ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے برصغیر میں فقراء حضرات معرفت الہی اور روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو روزانہ 1000 بار پڑھتے تھے، اور پھر ان پر ابتدا سے انتہا تک کی معرفت عیاں ہو جاتی تھی۔ محترم سامعین، اگر آپ روحانیت اور معرفت الہی کے متلاشی ہیں تو اس وظیفے کو اپنے معاملات میں شامل کریں، اور برصغیر کے ان فقراء کی طرح آپ بھی اپنا نصیب بدل سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ہر حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ رکھنا ضروری ہے کہ جس بات کے لیے بھی وظیفہ کیا جائے اس کو اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ اے اللہ، اس وظیفے کی صدقے ہماری یہ حاجت پوری کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ غوث پاک کے صدقے ہماری تمام مشکلات دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔